اللهم اهدنا بسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں اگر نہیں معلوم ہے تو معلوم ہوا علم سے پوچھ لو، اور حدیث میں ہے کہ شفاء العی السؤال، ناواقفیت کا علاج، ناواقفیت ایک بیماری ہے، مرض ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ سوال ہے۔ پوچھو اور یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ سوال کرو، جواب حاصل کرو۔ ذہنوں میں جو باتیں ڈاؤٹ کے طور پر رہتی ہیں، اگر وہ کلیئر نہ کر لی جائیں تو بسا اوقات آدمی کو شکوک و شبہات یہاں تک کہ الحاد تک پہنچا دیتی ہیں۔ اس لیے بہت سی باتیں چھپا کے رکھنے کی نہیں ہوتی ہیں، پوچھ کر کلیئر کر کے ذہن کو فارغ کر دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ذہن مطمئن ہو جائے، قصہ ختم ہو جائے، نہیں تو بہت نقصان ہوتا ہے۔ اب یہ مجلس اسی وجہ سے رکھی گئی ہے کہ جو سالکین ہیں وہ اپنے ذہن میں جو بات ہے وہ پوچھ لیں، کیونکہ دو اہم پروگرام ہیں، ایک یہ مجلس ہے اور ایک شام کے بیان کی مجلس ہے، اور دوسری بھی بہت ہمارے کام کی ہیں، بہت ضروری ہیں، اسی لیے طے کی گئی ہیں سب مجلسیں، کیونکہ جو مضامین مولانا سنا رہے ہیں یہ ہم کو پتہ دیتے ہیں کہ ہمارے اندر اصلاح سے متعلق کیا کیا چیزیں ہیں، کیونکہ ہم کو عنوانات ہی نہیں معلوم ہے کہ اصلاح بولے تو کیا کرنا، کچھ پتہ نہیں۔ تو جب یہ تعلیم میں بیٹھیں گے آپ، تعلیم میں ایک ایک چیز پر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء علوم الدین سے خلاصہ کر کے یہ اسباق بنا دیے گئے ہیں۔ ان اسباق کا ہوتے رہنا، اس کو یہ نہ سمجھیں کہ بھائی جو حضرت سنائیں گے بس اس میں جی لگے، نہیں تو چپ ادھر ادھر ٹائم پاس کریں، ادھر جا کے بیٹھیں ادھر جا کے بیٹھیں۔ تو حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جلسوں میں جو بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے تبلیغ کے جوڑ، اس میں فرماتے تھے جو لوگ اجتماع میں آ کر اجتماع گاہ میں نہیں بیٹھ رہے ہیں وہ اپنے کو آیا ہوا نہ سمجھیں، وہ اپنے کو آیا ہوا نہ سمجھیں، وہ آئے ہی نہیں ہیں، چاہے اسی علاقے میں ہوں گے کہیں، مگر وہ اپنے کو آیا ہوا نہ سمجھیں، یعنی آئے ہوئے کو، شریک کو جو فائدہ ہوگا وہ اس کو نہیں ہوگا، تو اپنا پیسہ خراب، اپنا وقت خراب، اور صرف نفس کی خوشی، یہاں بھی آ کے کہ نفس آرام کرنا چاہ رہا تو آرام کر رہے ہیں، نفس مجلس میں نہیں بیٹھنے دینا چاہ رہا ہے تو نہیں بیٹھ رہے ہیں، نفس یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی حضرت تو نہیں ہے، اب ان کا کیا سننا ہے، تو یہ غرور ہم کو سڑا رہا ہے، ہمارے ایمان کو، ہمارے دین کو، پھر بھی ہم اس کو مرض نہیں سمجھتے، پھوڑا نہیں سمجھتے، نقصان نہیں سمجھتے اس کو۔ اس لیے اپنے کو مٹا کر کے، محتاج بنا کر کے، طالب بنا کر کے آنا۔ اور ہمارے ہاں ایک سیاسی قائد تھے، وہ یہ کہتے تھے صلاح الدین اویسی صاحب کہ اگر چار مینار سے مجلس سے گدھے کو بھی کھڑا کیا جائے تو جیتے گا وہ، سمجھیں۔ تو آپ کو بھی اپنے شیخ کی خانقاہ میں کوئی ادنا سے ادنا خادم بھی سنا دے، چجائے کہ علماء سنا رہے ہیں، ادنا سے ادنا خادم بھی، تو بھی اپنے کو محتاج سمجھنا چاہیے۔ جب تک یہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی، یقین مان لو، حلفیہ طور پر کہتا ہوں کہ کبھی ترقی نہیں ہوگی، کبھی اصلاح نہیں ہوگی۔ یہ غرور ہے، چھپا ہوا رہتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی کی تعلی، آدمی کی شان، آدمی کی انا اپنی نظر میں اپنی وقت
یہ بڑی بڑی شخصیتوں کے قلوب سے نہیں نکلی، بڑے بڑے علماء ہو کر، بڑے بڑے مشائخ ہو کر اس سے محفوظ نہیں رہ سکے، الا ماشاء اللہ جنہوں نے صدق طلب کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے کو محتاج بنایا۔ تو آپ اپنے کو محتاج بنا کر کے جو ظاہری آداب ہیں اس کو پورا کیجئے، اللہ دیواروں سے ہمیں دے دے گا، اللہ تعالیٰ ہواؤں سے ہمیں دے دے گا، اللہ اپنی غیب کی شان سے ہمیں دے دے گا۔ اور اگر اپنی انا کے ساتھ آپ خانقاہ میں بھی رہیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے بزرگوں اور مشائخ کے مقربین کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیوں؟ صدق طلب نہیں تھی، نیتیں خالص نہیں تھیں، محتاجی اپنی نہیں تھی، اپنے کو مٹایا نہیں تھا، تو اسی لیے بزرگوں نے فرمایا خانقاہ کا بگڑا ہوا بننا مشکل ہے، کیونکہ وہ آخری جگہ تھی، سب سے بڑا دواخانہ تھا، اور سب سے بڑے دواخانے میں بھی علاج نہیں ہوا، اب کیا علاج ہوگا اس کا؟ تو بہت مشکل ہے۔ اب ان سوالات میں یعنی ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے پوچھوں، نہیں سمجھ میں آتا، کسی دوسرے نے پوچھ لیا اور سب کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ کتنے سوالات میں آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ بھی تھا ہمارے ذہن میں معلوم کرنا، مگر نوبت ہی نہیں آئی، کسی دوسرے کے پوچھنے سے صحیح ہم کو پتہ چل گیا، علم ہو گیا۔ تو اس لیے اس مجلس میں بھی توجہ اور دھیان سے بیٹھیے، اور ہر مجلس میں سراپا احتیاط بن کے بیٹھو۔ زندگی بہت مختصر ہے بھائی، اب کیا بچا انسان کے پاس؟ جو گزر گیا، جو ہے وہ معلوم نہیں کتنا ہے، اس لیے جو ہے اس کی قدر کر لو، بس کل کا پتہ نہیں ہے، اس وقت اپنی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو ایسا مسلمان بنا لیں کہ اللہ کی نظر میں اچھے لگیں بس۔ اور اللہ کی نظر میں کوئی اچھا سے اچھا بھی اچھا نہیں لگتا، صرف وہی اللہ کو اچھا لگتا ہے جو بندہ بن جاتا ہے، جس میں اپنا عجز، اپنی تواضع، اپنی عبدیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ سب سے اچھا لگتا اللہ کو۔ اور اب آپ کتنے بڑے علامہ فہامہ بن کے دکھائیں اللہ کو کیا، اللہ کا جمال، اللہ کا کمال اس سے کہیں بڑا ہے، اس سے کیا اللہ کو اچھا لگے گا؟ ہاں اللہ کو اچھا لگتا ہے بندہ بن جائے، بس یہ اللہ کو چلے۔ تو غرور مسجد میں مت کرو، غرور کاروبار میں مت کرو، غرور محفلوں میں مت کرو، غرور رشتہ داروں سے مت کرو، غرور بیوی بچوں سے بھی مت کرو، کسی سے غرور مت کرو، ہر جگہ عبد کامل بن کر رہو، متواضع رہو۔ یہ اعلیٰ صفت ہے، جس کے آ گئی سمجھو کہ اللہ نے اپنی راہ میں ترقی کے لیے قبول کر لیا۔ جس کو یہ صفت نہیں ملی تو سمجھ لو کہ ابھی تک اس کو داخلہ نہیں ملا ہے، اللہ کے مدرسے میں داخلہ نہیں ملا ہے ابھی تک اس کو۔ داخلہ اس کو ملے گا جو ایک شرط پوری کر دے، اور وہ شرط یہ ہے کہ اپنے کو مٹا دے، بس تو داخلہ مل جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ پہلا سوال ہے اور بڑا سیریس سوال ہے، اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بھئی یہ مجلس میں اصلاح و تربیت سے متعلق سوالات ہوں، لیکن یہ عقیدے کا سوال ہے۔ میں اس لیے بتا دے رہا ہوں جواب اس کا کہ اس زمانے میں ضرورت پڑ گئی ہے، پہلے ضرورت نہیں تھی اس کی، کیونکہ پہلے لوگ عقائد میں گفتگو نہیں کرتے تھے۔ عقائد میں جیسے علماء نے بتا دیا ہے مان کر اسی کے مطابق چلتے تھے، نہ تفصیل میں جاتے تھے نہ گہرائی میں جاتے تھے۔ اسی لیے اہل اللہ نے فرمایا کہ عوام کا ایمان محفوظ ایمان ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بھئی یہ ماننا چاہیے، بس وہ مانتے ہیں اور کسی کی نہیں مانتے اس کے مقابلے میں۔ لیکن جو لوگ اس کو جاننا چاہتے ہیں ان کا ایمان خطرے میں، اس واسطے کہ وہ تفصیل میں جائیں گے، اور تفصیل میں جائیں گے تو کسی کو سمجھ میں آئے گا، کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اس لیے صحیح بات تو یہ ہے کہ ایمان کے بارے میں اجمال پر اکتفا کیا جائے۔ اجمال مطلب بس مختصر اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ کو ایک مان لیا بس۔ حضور علیہ السلام کو نبی ماننا، بالکل نبی، آخری نبی۔ جنت ہے، دوزخ ہے، بالکل ہے، کوئی شک نہیں ہمارے کو اس کے اندر۔ موت کے بعد کھڑے کیے جائیں گے، بالکل 100%، ساری دنیا نہ مانے، ہم مانتے ہیں کہ کھڑے کیے جائیں گے۔ یہ اجمال ہے کہ اجمالی طور پر جان لیں۔ اب یہ کہ بھائی اللہ کے ایک ہونے کا کیا مطلب ہے، اور جنت کیسی رہتی، کہاں رہتی، ہم کو تو نہیں دکھ رہی نا، جس چیز کا وجود نہیں ہے اس چیز کو کیسا مانیں، کیا کریں، وجود ہے تو کہاں ہے، کدھر ہے، یہ تفصیل ہے۔
یہ تفصیل میں جائے گا تو خطرہ ہے کہ پھسل جائے گا، گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس لیے تفصیل میں نہ جانا صحابہ کا طریقہ تھا، صحابہ کا طریقہ مان لینا تھا، بس مان لو، ایمانیات میں کچھ تفصیل نہیں، جو بولے مان لو، جو بولے مان لو۔ اور وہ باتیں ہم تک اسی طرح پہنچی ہیں، ہم بھی مان لیں۔ اب یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، قرآن میں نازل ہوا ہے، مان لو بس ایسے ہی۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ مستوی کس کو بولتے ہیں؟ تو علماء کو معلوم ہے کہ مستوی کہتے ہیں ٹھیک طرح جم جانے کو، بیٹھ جانے کو مستوی ہو جانا کہتے ہیں۔ تو اب اس کے معنی کیا ہیں کہ رحمان عرش کہتے ہیں تخت کو، رحمان تو اللہ پاک کا نام ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ پاک عرش پر مستوی ہے۔ تو لغت سے تو ہم کو سب پتہ چل گیا کہ لغت کے اعتبار سے اس کا یہ ترجمہ ہو رہا، لیکن اب جب آپ تفصیل میں جائیں گے تو ذہن میں آئے گا جب اللہ نور ہے اور جب اللہ کا جسم نہیں ہے، جب جسم نہیں ہے تو مستوی کیسے ہوگا؟ جسم نہیں ہے تو کھڑے گا کیسے، بیٹھے گا کیسے، کیا ہوگا؟ پھر قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم کہیں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور پھر قرآن میں کہا گیا ہے اللہ عرش پہ بیٹھ گیا ہے پوری کائنات بنا کے، تو عرش پہ بیٹھا ہے تو ہر جگہ نہیں ہے، ہر جگہ ہے تو عرش پہ نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ اب آپ گمبھیر سوالات پیدا ہوتے چلے جائیں گے، اور جو آپ کا پہلے سے یقین تھا وہ یقین کنفیوژن میں تبدیل ہو جائے گا، شکوک و شبہات میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے آج سے 10 12 15 برس پہلے تک امت مسلمہ کی عوام میں اس قسم کا کوئی مسئلہ بحث میں نہیں تھا، لیکن یہ جو لوگ سعودی عربیہ گئے کمانے کے واسطے اور وہاں پر سلفیوں کا زور رہا، ان لوگوں نے ہندوستان سے آنے والے بھولے بھالے مسلمانوں کے اچھے خاصے عقیدوں کو چھیڑ کر اور انہیں تفصیلات میں لے جا کر کے کنفیوز کر دیا۔ اور پھر وہ جب آئے اپنے گھر والوں کو ان موضوعات میں گھیر لیا، بیوی بچوں کو گھیر لیا، دوستوں کو گھیر لیا، اور ان سب کو بھی لا کر کے ان کا ماحول خراب کر دیا۔ تو یہ سب بلا آئی سعودی عربیہ سے گزشتہ 15 برس کے اثنا میں آئی ہے۔ اسی میں یہ بھی کہ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ اوپر ہے۔ اب یہ ایک مسئلہ نکالا، اللہ اوپر ہے اتنا ہی پہلے سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، اور یہ بھی کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ اوپر ہے، لیکن کسی نے حجت نہیں کی۔ اب اہل حدیثوں نے اس میں حجت شروع کر دی کہ بھائی اوپر ہے بولو، ہر جگہ ہے مت بولو۔ تو یہ جو مت بولو کو لے کے آ گئے تو بحث کا دروازہ کھل گیا، اور یہاں سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ بھائی اللہ اوپر ہے، فوق، اللہ اوپر ہے، اوپر ہونے کا مطلب بلند ہے، ہر اعتبار سے اللہ بلند ہے۔ اب قرآن ہی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، مستوی ہوا، تو مستوی ہوا، سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے جن کو علم ہے کہ اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ تو نور مطلق ہے، نور مطلق جسم نہیں ہے۔ جب وہ جسم نہیں ہے تو بیٹھنا، اٹھنا، کھڑے ہونا، چڑھنا، تخت پہ بیٹھنا سب جسم کا کام ہے۔ تو جب وہ جسم نہیں ہے تو پھر کیسے اللہ مستوی ہوا؟ تو صحابہ کے دور میں ایسے سوالات کرنے والے کو سخت تنبیہ کی جاتی تھی۔ کسی نے تقدیر پہ بات کی تو حضور کا چہرہ انار کی طرح سرخ ہو گیا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا بِهَذَا أُمِرْتُمْ، آپ لوگوں کو اجازت دی گئی ہے کہ یہ ٹاپکس میں بات کرو، اجازت دی گئی ہے، جو میں دے دیا ہوں وہ لے لو، اور جس سے میں روک دیا ہوں اس سے رک جاؤ، اپنی طرف سے معاملے مت کرو، اپنا ایمان خراب مت کرو۔ اب جب حضور علیہ السلام نے تنبیہ کر دی تو پھر صحابہ میں یہ موضوع نہیں چلا، صحابہ کرام میں کبھی عقیدے میں گفتگو نہیں کی انہوں نے، سیدھے سیدھے مانو بھائی، سیدھے سیدھے مانو، اسی میں عافیت ہے، اسی میں ایمان کی سلامتی ہے، اسی میں کمال ہے۔ تو سیدھے سیدھے سب لوگوں نے مان لیا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک یہودی نے آ کر قرآن مجید میں اشکالات پیدا کرنے شروع کیے۔ حضرت عمر نے اپنے حساب سے اس کا حل نکال دیا، اس لیے کہ صحابہ کو حضور کا ناراض ہونے سے بڑی کوئی سزا نہیں تھی، وہ اسی سے درست ہو گئے تھے۔
لیکن یہ یہودی مکاروں کو تو اتنی سزا کافی نہیں ہے کہ حضرت عمر ناراض ہو جاتے کہ صاحب امیر المومنین ناراض ہو گئے ہیں، اس لیے ان کا تو اتنی شرافت تو ہے نہیں ان کے پاس۔ لہذا انہوں نے بلایا، ایک ہاتھ سے اس کا کالر پکڑ کے کھینچا اور دوسرے ہاتھ سے کھجور کی ٹہنی سے مار مار کے خونہ خون کر دیا اس کو حضرت عمر نے، کیونکہ ایک مثال بنانا تھا، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، ایک مثال بنانا تھا ان کو، ایک مثال بنائی، اچھی دھلائی کر دی اس کی، چیختا چلاتا رہا امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین کا، کچھ نہیں سنتے ہم، بار بار کہنے لگا مجھے قرآن میں کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے قرآن میں کوئی اشکال نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اشکال تو ہم ختم کریں گے سارے، تو پورے اشکالات ختم کر دیے انہوں نے، ہر چھڑی میں ایک اشکال نکل گیا اس کا دماغ سے، سمجھے، ہر چھڑی میں ایک نکل گیا۔ اب جب خون بہنے لگا سر سے ادھر سے، مار مار کے چھوڑ دیا، کہا جاؤ اب پوچھو لوگوں سے یہ آیت کا کیا مطلب ہے، وہ آیت کا پوچھتے بیٹھو۔ پھر نہیں پوچھا کبھی زندگی میں، ایسا خوف بٹھایا۔ تو عہد تابعین میں بھی نہیں تھی یہ گفتگو تو بعد میں اہل بدعت سے شروع ہوئی، جو لوگ اہل سنت نہیں تھے ان لوگوں نے گفتگو شروع کی۔ اب حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے مجلس میں کسی نے سوال کیا کہ الرحمن علی العرش استوا کا کیا مطلب ہے، تو سر جھکا لیا، کانپنے لگے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، اللہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے اور اللہ کے بارے میں بولنا ہے، اللہ بہت بڑے ہیں، ذرا سی بھی غلطی ہو جائے، ذرا سی بھی زبان سے لغزش ہو جائے تو کیا ہوگا ہمارا انجام۔ جن کو اللہ کی معرفت ہے وہ ڈرے، اور کافی دیر کے بعد سر اٹھایا اور فرمایا کہ اس آیت کے الفاظ اللہ کی طرف سے نازل ہیں، منزل ہیں، اور اس کے معنی ہم کو معلوم ہے کیونکہ ہم عربی جانتے ہیں، اور اس کی کیفیت مجہول ہے، یعنی اللہ کیسا مستوی ہوا یہ پتہ نہیں ہے، کچھ بھی ہم کو کسی کو پتہ نہیں ہے اس کا، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے تو ہم ایمان لاتے ہیں، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اس بدعتی کو میری مجلس سے نکال دو۔ تو ایک ہی وقت میں علاج کر دیا کہ ایسے سوالات نہیں کرنا چاہیے، ایسے سوالات کرنے سے کنفیوژن ہوگا، اور اگر آپ کا کنفیوژن تو دور ہوگا نہیں، دوسروں کے دل میں پیدا ہو جائے گا، جو سیدھے سادھے ہیں پہلے سے ان کو کچھ نہیں تھا، ان کو بھی پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ موضوعات نہیں ہیں عوام الناس کی، یہ موضوع علم کلام کی درسگاہ میں ہے، یہ موضوع وہاں پر ہے جہاں پر عقائد پر گفتگو اور بحث ہو رہی ہو، اور سامعین بھی اہل ہوں، اور سنانے والا بھی اہل ہو، بتانے والا بھی اہل ہو، تو وہاں تو ٹھیک ہے، اس کی کچھ گنجائش نکلتی ہے، اور وہ لوگ بھی بہت احتیاط برتتے ہیں۔ لیکن عام لوگ جن کا علم ابتدائی ہے، جو دین کے معلومات کے اعتبار سے پرائمری کے طلباء ہیں، اب ان کے سامنے اس کی بحث تو اور کنفیوژن پیدا کرے گی، اچھے خاصے لوگ بھٹک جائیں گے اس میں، اور یہی کر دیا ان سلفیوں نے، غیر مقلدین نے سعودی عرب سے آ کے یہ سوال جگہ جگہ چلا دیا، جگہ جگہ چلا دیا۔ حد یہ ہے کہ صاحب بچوں سے پوچھ رہے ہیں آپ اسکول میں اللہ کہاں ہے، تو اتنا تو مسلم بچہ جانتا ہی، وہ کہتا ہے کہ اللہ اوپر ہے، تو ہاں اوپر ہی ہے، ہر جگہ نہیں ہے، یہ زبردستی کی بات کہ ہر جگہ نہیں ہے، اس کو اور ایک بٹھا دیا دماغ کے اندر۔ تو بچے کہتے ہیں کہ اللہ تو ہر جگہ ہے، ہمارے امی ایسے، ہمارے ابو یہی بول رہے ہیں اللہ ہر جگہ، تو کہا اللہ ہر جگہ کیسا ہوگا، ٹوائلٹ میں بھی ہے، فلاں جگہ بھی ہے، فلاں جگہ بھی ہے۔ اب بچے شرما گئے اور کہا ٹوائلٹ میں کیسے اللہ ہوگا، اللہ تو مقدس جگہ پر ہوگا، مقدس ہے، مقدس جگہ پہ، تو مسجد میں تو ہو سکتا ہے مگر ٹوائلٹ میں کیسے ہو سکتا ہے اللہ۔ تو اب اس کو دماغ میں بٹھا دیا کہ یہ مت بولو کہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے بولنا کفر ہے، شرک ہے، اور اوپر ہے بولنا ایمان ہے، توحید ہے۔ تو اب اس کی ضرورت پیش آئی کہ بھائی جو لوگ اس بات سے متاثر ہوئے ہیں ان کو سمجھایا جائے، اور انہیں بتایا جائے، وہ بھی قرآن کی آیت ہے، آپ ایک آیت کو ثابت کرنے دوسرے آیت کا انکار کیسے کرتے ہو؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کا اگر آپ یہ مطلب کہیں کہ اس کی نظر ہر جگہ ہے،
تو کیا اللہ کو یہ کہنا نہیں آ سکتا تھا کہ میری نظر ہر جگہ ہے؟ اللہ نہیں بول سکتا تھا؟ آپ کو بولنا آتا ہے کیا یہ؟ اللہ خود بول سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شکرانے میں یہ کہا ہے کہ آپ تو ویسے ہی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یعنی ہم تو نہیں بیان کر سکتے پر آپ ویسے ہی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا۔ تو اللہ جب اپنے آپ کو سب سے زیادہ جانتا ہے تو وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ نظری معکم، میری نظر تمہارے ساتھ ہوتی ہے تم کہیں بھی رہو۔ ویسا نہیں کہہ کے اللہ نے ایسا کیوں کہا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہی تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم کہیں رہو۔ اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں بندے کی شہرگ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہوں۔ آپ تعویلات کرنے کا کیا حق رکھتے ہیں؟ اور اگر آپ تعویل کریں تو دوسرا بھی کر سکتا ہے، پھر آپ ہی کی صحیح ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو اس وجہ سے یہ سب باتیں غلط ہیں۔ جو بات سلف صالحین کہتے مانتے آئے ہیں ہمیں اسی طرح مانتے ہوئے جانا ہے۔ یہ بھی ماننا ہے کہ جب اللہ نے پوری کائنات بنا دی ثم استوى علی العرش وهو يدبر الامر، وہاں سے اپنی حکومت چلاتا ہے۔ ان الفاظ پر ایمان لانا، ان الفاظ کے جو معنی ہیں ان کو نہیں بدلنا، اور ان الفاظ کا جو مدلول ہے وہ متعین نہیں کرنا کہ بھئی ہم جیسے کرسی پہ بیٹھے، یہ اتنی بڑی بڑا نزاکت کا مقام ہے کہ امام ابن تیمیہ جیسا حافظ الدنیا، اتنا بڑا عالم دین، انہوں نے بھی جب اس میں دخل دیا تو اس نزاکت کی نقصان سے بچ نہیں سکے۔ انہوں نے بھی تک یہاں تک کہہ دیا جیسے کوئی اپنے تخت پر بیٹھتا ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ جیسے کہا جائے گا تو فوراً جو ہے یہ خود جو شرک ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، تم بھی دیکھتے ہو سنتے ہو، وہ بھی دیکھتا ہے سنتا ہے، لیکن اس جیسا کوئی نہیں۔ اس کے دیکھنے کے جیسا دیکھنا کہیں نہیں پایا جاتا، اس کے سننے کے جیسا سننا کہیں نہیں پایا جاتا، اس کے عرش پر بیٹھنے کے جیسا بیٹھنا بھی کہیں نہیں پایا جاتا۔ وہ کیا ہے وہی جانے، ہم ایمان لاتے ہیں اس کے اوپر۔ اور جب وہ یہ کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اس پہ بھی ہم ایمان لاتے ہیں، کیسے ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے۔ اور وہ جب کہتا ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو ہم اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور ہماری شہرگ سے نزدیک کیسے گھسا، ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں جاننا ہے، ہم جاننا بھی نہیں چاہتے کہ وہ کیسا ہوتا ہے، کیسا کا لفظ ہی نہیں جاننا چاہتے ہم اس کے بارے میں۔ پھر وہ جب یہ کہتا ہے ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، جب 3 آدمی مل کے بات کرتے ہیں میں چوتھا ہوتا ہوں، اور جب 5 کرتے ہیں تو میں چھٹا ہوتا ہوں، 3 سے کم دونوں ہوتے ہیں تو میں تیسرا ہوتا ہوں، اور 5 سے زیادہ ہو جائیں کتنے بھی تو اس میں ایک بہرحال میں ہوتا ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں تیسرا، میں چوتھا، میں 5واں، میں تمہارے ساتھ، تو بھئی کیسا ہوتا ہے یہ ہم نہیں مانیں گے، لیکن ہوتا ہے یہ ہم مان لیں گے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اسی کا نازل کیا ہوا ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے تو ہم اس کی تعویل بھی نہیں کریں گے، اسی طرح مان لیں گے۔ تو کتنا آسان کام ہے، ایسے ہی صحابہ کا ایمان تھا، لیکن بعد میں لوگوں نے مسائل کھڑے کیے، سوالات اٹھائے۔ کس نے اٹھائے؟ آج تک اہل حق میں سے کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا۔ اہل بدعت نے اٹھایا، خوارج نے اٹھایا، معتزلہ نے اٹھایا، اور اس کے بعد ان جیسے قماش کے لوگ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے استواء علی العرش اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ان 2 عقیدوں کو سمجھائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ بھی عقیدہ ہے، ماننا ہے، ایمان لانا ہے۔ یہ بھی عقیدہ ہے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، ماننا ہے اور ایمان لانا ہے۔ اور اگر غیر مقلدین کی طرح کہیں تو میں اس مخمصے میں زیادہ جاتا نہیں، لیکن طلباء کو چونکہ وہ اشکال کرتے ہیں تو سمجھاتا رہتا ہوں۔ تو ایک مثال سے عام آدمی بھی سمجھ جا سکتا ہے کہ ایسا ضد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ اللہ یہ کہو کہ اللہ اوپر ہے، اس ضد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کہ جب ہم اوپر کہیں گے تو بمعنی بلند کے کہیں گے،
اللہ اجل و اعلیٰ، اللہ سب ہی سے زیادہ مقدس اور سب ہی سے بلند ہے۔ اللہ بلند ہے، سب سے اونچا ہے اور سب سے بلند ہے۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ اوپر ہے، فوق ہے۔ ورنہ فوق کو لغت کے معنی میں دیکھا جائے تو فوق کہتے ہیں ایک سمت کو، اوپر، اس کے مقابلے میں تحت ہے، اور یمین ہے، شمال ہے، جیسے پورب، پچھم، اتر، دکن، اور جیسے ایسٹ اور ویسٹ، اور یہ کیا کہتے ہیں، نارتھ اور ساؤتھ وغیرہ۔ تو جب آپ جہتوں کو کسی بھی نام میں کہیں گے، عربی میں کہیں گے، تو اوپر والی جہت کو فوق کہیں گے، اوپر والی جہت کو۔ جب ایک جہت میں اللہ کو قید کر دیں گے تو بقیہ جہتوں سے نکل جائے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ خود بہت بڑی غلطی ہے جو لوگ اس پہ اصرار کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کو فوق تو مانیں، لیکن فوق کا مطلب کیا ہے اس کی گہرائی میں نہ جائے، اس کی گہرائی میں نہ جائے۔ قرآن میں کہا گیا ہے ان اللہ قد احاط بكل شیء علما وهو بكل شیء محیط، ہر چیز کو اس نے احاطہ کیا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے، تو کوئی چیز نہیں بچے گی۔ کل شیء میں ہر چیز آئے گی جس کو اللہ نے باہر سے گھیرا ہوا ہے اور اس کی قید میں ہے، وہ اس کی حد میں داخل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو کسی چیز پر بٹھا دیں گے آپ عرش کے اوپر، تو عرش محیط ہو جائے گا، اللہ اس میں محاط ہو جائے گا، اس کے اندر آ جائے گا اور وہ اس سے باہر ہوگا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے محیط ہونے کے خلاف ہوگا۔ تو بہت مشکلات ہیں، پریشانی ہے اگر اس میں جائیں گے آپ۔ اس لیے عقائد میں یہ بات بتائی گئی ہے، اہل سنت والجماعت کے عقائد میں، کہ جس علم کو اللہ نے مخلوق سے روک دیا ہے، اس علم کا ارادہ کرنا اور اس علم میں جانا، اس علم سے باہر نکلتے وقت ایمان، یقین، دین، سب چیزوں کو کھو کر نکلنا ہے، اس میں سے سب چھوڑ کے آ جانا ہے۔ اگر آپ اس دریا میں گھسیں گے جس علم کو اللہ نے ہم سے روکا ہے، تو اس کا علم اللہ نے ہم سے روکا ہے، دیا ہوتا تو نبی ہمیں بتا دیتے۔ نبی نے بھی روکا ہے، اللہ نے بھی روکا ہے، اب آپ کائے کو اس میں گھس رہے؟ آپ گھسیں گے تو اپنا ایمان سلامت لے کے نہیں نکل سکتے اس میں سے۔ اس لیے صرف اتنی بات جو میں نے بتا دی بس یہ کافی ہے۔ وہ جو میں مثال کی بات آپ کو کہہ رہا تھا، اگر کوئی ایسا بد دماغ مل جائے تو کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے خود سے الجھنے والوں سے، ہم کبھی نہ الجھیں، ہم عقیدے میں کسی سے نہیں الجھیں، اپنا عقیدہ علماء سے سیکھو۔ ہم نے عقائد اسلام چھوٹا سا رسالہ لکھ دیا ہے، وہ موجود ہے، ملتا ہے، اس کو اچھی طرح پڑھ لو، بس اتنی باتیں مان لو اور ایمان لے آؤ، اور اس کی تفصیل میں جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں کچھ بھی، اس کے اوپر ایمان لے آؤ، عقائد اسلام پر بس۔ تو دنیا کو سب کو معلوم ہے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ گلوبل، یہ پورا ایک بال کی طرح ہے۔ جب آپ کو گلوبل سامنے رکھ کر کے اس کو گھما کے بچوں کو دکھایا پڑھایا جاتا ہے کہ بھائی دنیا ایسی ہے، اور ادھر امریکہ ہے، ادھر کینیڈا ہے، ادھر آسٹریلیا ہے، ادھر انڈیا ہے، ادھر ساؤتھ ایشیا ہے، اور فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، اسی میں دکھا کے پڑھایا جاتا سب طرف، تو اسے گھما کے دکھانا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اگرچہ کہ 3/4 میں پانی ہے، لیکن وہ 1/4 آبادی ادھر ادھر پھری ہوئی ہے سب طرف میں۔ تو کبھی یہ بال ایسا ہوگا تو اوپر بھی آبادی ہوتی ہے، نیچے بھی آبادی ہوتی ہے، نہیں؟ تو اگر اوپر والے ملک کے لوگ کہیں کہ ہمارے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے، نہیں، تو یہ جو نیچے والے لوگ ہوں گے، اس آبادی اور اس ملک کے لوگوں کے پیروں کے اوپر اللہ تعالیٰ ہوگا، کیونکہ وہ جو نیچے کی آبادی ہے نا، وہ ایسے لٹکے ہوئے ہیں سب۔ اوپر والے لوگ اگر کھڑے ہوئے ہیں تو نیچے کا کھڑا ہوا لٹکا ہوا ہے۔ اگر کرۂ ارض سے باہر جا کر دیکھا جائے تو وہ سب الٹے ہیں، نیچے لٹکے ہوئے ہیں سب، جیسے چپکلی چلتی ہے چھت کے اوپر، ایسے گاڑیاں چل رہے ہیں، ایسے انسان چل رہے ہیں سب نے، تو ان کے پیر اوپر ہو گئے ہیں، ان کا سر اوپر ہو گیا ہے۔ اگر بچے سائنس کے سوالات کرتے چلے جائیں تو آپ کہاں تک اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بچائیں گے؟ اس واسطے اللہ کی عظمت کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے
کہ ان چیزوں میں کنفیوژن مت پیدا کرو، گہرائی میں مت جاؤ، سیدھے سیدھے جیسے صحابہ ایمان لائے ایسا لاؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے ہیں تو ہدایت پائیں گے۔ اگر آپ سے کوئی ایسی بات پوچھے تو اس سے کہے کہ ہم اس کے مکلف نہیں۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ اس میں گفتگو کیجیے؟ ہم اس کے مکلف نہیں، ہم نے اللہ کو بڑا مانا ہے، عظیم مانا ہے، بلند مانا ہے، بس ہم اللہ تعالیٰ کو سب مانتے ہیں، بس ختم۔ زیادہ چکر میں گفتگو کر کے ایمان خراب مت کرو۔ الحمدللہ ہم چند ساتھی گزشتہ 2 مہینے سے پابندی سے آ رہے ہیں، ہفتہ واری مجلس میں بھی شرکت کر رہے ہیں۔ ان 2 مہینوں میں آپ کی تربیت سے ہم لوگوں میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ فون کے استعمال میں محتاط ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 1 مہینے میں یوٹیوب، واٹس ایپ بہت کم استعمال کیے ہیں، 1 مہینے میں 2 سے 3 گھنٹے۔ ہم لوگ نہ حافظ ہیں نہ عالم۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ لوگ صدق طلب سے آئے اور 2 ہی مجلسوں نے اور ہفتہ واری مختصر سی مجلسوں نے آپ لوگوں میں اتنی بڑی تبدیلی لائی کہ سب سے بڑے فتنے سے آپ محفوظ ہوئے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ شکر ادا کرو، اور ہم بھی آپ کے لیے استقامت کی دعا کرتے ہیں۔ فائتہ نمازوں کی قضا بھی الحمدللہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ استقامت دے، اللہ وہ وقت آئے کہ آپ صاحب ترتیب ہو جائیں۔ تلاوت قرآن بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ذکر بھی الحمدللہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، قائم رکھے، آخری سانس تک اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے۔ تھوڑی بہت سستی کاہلی بھی ہو رہی ہے، انشاءاللہ وہ بھی ختم کریں گے۔ اللہ خوش رکھے آپ لوگوں کو، اللہ تعالیٰ دارین میں سعادت و عافیت نصیب فرمائے اور اس کوشش میں کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کوشش یہ کر رہا ہوں کہ پابندی کے ساتھ وظائف پورا کروں، تکبیر اولیٰ کی پابندی کروں۔ الحمدللہ پورا تو نہیں بلکہ تھوڑا بہت ہو رہا ہے، بس انشاءاللہ لگے رہو، یہ تھوڑا بہت ایک دن 100% بھی کامیاب کرے گا، کیونکہ اسی دھرتی پہ ہمارے ساتھ رہنے والے ایسے بھی لوگ ہیں جو 100% تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے میں کامیاب ہیں، برسہا برس سے کامیاب ہیں، برسہا برس سے کامیاب ہیں، 30 سال سے اور 40 سال سے کرنے والے۔ اور بلکہ میں ایک نوجوان نے مجھ سے بتایا کہ الحمدللہ ارادہ کیا تھا، اب 20 سال ہو گئے ہیں تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، سمجھے نہیں؟ تو ایسے بھی اللہ تعالیٰ کا کہ نوجوان بندے بھی ہیں جو اپنی دنیا میں ہیں، کالج میں ہیں، اس میں ہیں، لیکن بھائی ارادہ ایک ایسی طاقت ہے کہ ناقابل تصور حد تک انسان کو کامیاب کر دیتا ہے۔ کرو تو صحیح، اللہ آپ کو بھی استقامت نصیب فرمائے۔ جب مصروف ہوتا ہوں تو کبھی ذکر تو کبھی تلاوت چھوٹ رہی ہے، یہ دیکھ لو کہ وہ مصروفیت اس سے زیادہ اہم ہے، تو جو چیز واجب ہوتی ہے اس کا درجہ سنت سے زیادہ ہوتا ہے، نفل سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے واجبات کو، فرائض و حقوق کے ادا کرنے کی وجہ سے چھوٹ رہا ہے کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو شخص پابندی کرتا ہے، اگر تکوینی طور پر یعنی اللہ کے کسی فیصلے سے ہمارے نہ چاہنے سے بھی ناغہ ہو گیا، یا یہ کہ کوئی ایسا فریضہ سامنے آ گیا جس کے ادا کرنے میں ناغہ ہو گیا، تو اللہ اس کو ناغہ شمار نہیں کرتا۔ جب اللہ شمار نہیں کرتا تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ پریشان نہ ہو، البتہ یہ دیکھ لیں کہ وہ اتنا ضروری تھا کہ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتا تھا کہ نہیں۔ اگر ہو سکتا تھا تو تھوڑی اپنی غفلت والی بات آ جاتی ہے، اور اگر ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتا تھا تو برابر اللہ اس کو لکھ لے گا کہ آج بندے نے ناغہ نہیں کیا ذکر، معمولات لکھ لیے جائیں گے اللہ کی۔ مثلاً یہ کہ گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، ماں کو، بیوی کو، کسی کو ہاسپٹل لے کے گئے اور وہاں کچھ ایسی مصروفیت رہی کہ فرض نماز ہی پڑھ سکے، اور آپ جو ہے معمول اس دن کا پورا دن نکل گیا، آپ کب معمولات کریں، تھک ہار کے آ کے بستر پہ لیٹ گئے، نہیں ہوا، تو اطمینان رکھو کہ اللہ نے لکھ لیا کہ ہو گیا۔ اور جب اللہ لکھ لیتا ہے تو اپنے کو کیا ڈر ہے؟ اپنے کو تو اللہ ہی کو بتانا ہے، کسی اور کو تو بتانا ہے نہیں۔ بہت دنوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ سونے سے پہلے پورا کروں، مگر غفلت ہو رہی ہے، کچھ نصیحت فرمائیں۔ نصیحت کیا؟ دیکھو اپنی جتنی طاقت ہے اس میں غفلت مت کرو، بس اگر اپنی طاقت سے زیادہ ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت امت کو یہ ہے، علیکم بما تطیقون، تمہارے ذمہ نوافل میں اتنا ہی ہے جتنا تم کو طاقت ہے۔
بلکہ ایک صاحب کو ہے تھکے ہارے تھے اور پڑھ رہے تھے، اونگ رہے تھے، تو ناراض ہوئے حضور علیہ السلام نے، یہ کیا مصیبت ڈالی ہے، کیا کسی جلاد کے بندے ہو، رحمان کے بندے ہو، جا بستر پہ جا کے خاموش آرام کرو، سو جاؤ۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کو کہا ہے نوافل کے حق میں، علیکم بما تطیقون، اپنی طاقت کے مطابق کرو، لیکن نفس طاقت چوری کرتا ہے، اس پہ نظر رکھو، اس کو نگرانی کرتے رہو۔ ڈیوٹی میں ہوتا ہوں تو تکبیر اولیٰ کی پابندی نہیں ہو رہی ہے۔ اگر کمپنی یا نوکری جو بھی کرتے ہیں آپ، ادھر کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو خیر، چلو ارادہ رکھو، نیت رکھو، نماز نہ چھوٹ جائے، بس یہی بڑی بات ہے۔ ملازمین سرکار کی اور کمپنیوں میں کام کرنے والوں کی کام کے اعتبار سے کبھی جماعت سے پہلے اور کبھی بعد میں نماز ادا کر رہا ہوں، میرے کلاس کی ٹائم ٹیبل کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے۔ خیر، اللہ جانتا ہے، اللہ علیم و خبیر ہے، بندے کی مجبوری کو اللہ سمجھتا ہے، بس یہ ہے۔ دین کی ایسی خدمت جس کے کرنے کے بعد اس کا معاوضہ لینا، لیکن اس سلسلے میں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں معاوضہ لینے پر، اس سلسلے میں تشفی بخش بات بتائیے، کیا تشفی کرنا ہے؟ جو فقہا نے مسئلہ بتا دیا ہے وہی تشفی ہے ہماری، اور اس کے بعد کیا ہے؟ مسئلے میں تو ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو، اگر اللہ نے کسی کو دیا ہوا ہے تو وہ دین کی خدمت تبرعاً کرے، بس اللہ کے لیے کر دے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اللہ سے لینا ہے، وہ کسی سے نہیں لینا ہے۔ لیکن اگر کسی خادم دین کی ضروریات اس سے وابستہ ہیں، وہ بلا تکلف بلا تعمل وہ لے، کام میں خیانت نہ کرے، اپنے معاوضے کو حلال بنائے، وہ حلال طیب ہے، عطا خداوندی ہے، آپ اس کو شوق سے لیجئے، اپنی ضروریات میں خرچ کیجئے، کچھ بھی کسی کے کہنے کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک لڑکی کا مسئلہ ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ 2 سال سے نہیں ہے، بہت پریشان کرتا ہے، طلاق بھی نہیں دیتا ہے، تو وہ لڑکی بغیر طلاق کے دوسرا نکاح کر سکتی ہے کیا؟ ایک لڑکی کا مسئلہ ہے، اس سے کہو کہ بھائی اپنے جا کے علماء سے پوچھے، اور اگر یہ مسئلہ آپ کی تربیت سے متعلق ہے تو آپ پوچھو، آپ کی تربیت سے اس مسئلے کا کیا سوال ہے؟ یہاں سوالات کیجئے اپنے دین کے واسطے۔ اور ایک لڑکیاں کیا نہیں کر رہی ہیں اور کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں، اگر آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا ہے تو آپ کے ہر علاقے میں مفتی موجود ہے، مفتی کو فون کر کے ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے مسئلہ پوچھو اور بتا دو۔ اگر کسی نے مدد تو کرنا چاہیے، مسائل پوچھنے والوں کو صحیح رستہ دکھانا چاہیے۔ ہم عالم نہیں ہیں، عالم سے پوچھ کے بتا دو۔ تو مسئلہ تو بس یہی ہے کہ اس کا بھی حل ہے، لیکن علماء کے پاس جاؤ، دارالقضاء میں جاؤ، حل ہے، نکلے گا۔ ایسا کوئی مظلوم نہیں ہے کہ اس عورت کا کوئی رستہ ہی نہیں ہے، جس کا ظالم شوہر حقوق بھی نہیں ادا کرتا، چھوڑتا بھی نہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی مسئلہ کا حل نہیں ہے، اس کے مسئلے کا حل ہے۔ اس کے لیے فسخ نکاح کرے گا قاضی، شریعت کی فارمیلٹی اس کی کمپلیٹ کر کے، اس کے بعد قاضی خود طلاق دے، نکاح جدا کر دے گا، اس کو علیحدہ کر دے گا۔ جب وہ علیحدہ ہو جائے گی تو اب عدت گزارے گی، عدت گزار کے دوسرا نکاح کرے گی۔ تو اس قسم کے مسائل ہیں، مقامی علماء سے سمجھ کر بتا دینا چاہیے، یا بھیج دینا چاہیے ان کو کہ فلاں عالم صاحب کے پاس جاؤ اور سمجھ لو اس کو۔ کسی مکان میں جنات کوئی مخلوق ہے تو ان میں وہ ناکہ موجود ہو سکتی ہے کہ رزق میں تنگی پیدا کریں، صحت کو بگاڑیں۔ شیطانوں میں، جنات میں آپ کو ستانے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، اگر وہ وہاں رہ کر ستا رہے ہو تو ستا سکتے ہیں، ایسا ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے۔ ایک صاحب روزگار کی تلاش میں تھے، کر کہیں لگوا دیا، کسی وقت ملاقات ہوئی، بات کرنے سے کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا اور نہ شکریہ کا لفظ تک اظہار کرے۔ آقا نے پوچھا کہ اب تو آپ مصروف ہو گئے اور آمدنی بھی کافی ہو گئی نا، تو بتاتے ہیں کہ اور مزید کی ضرورت ہے۔ اس بات سے مجھے تکلیف ہوئی۔ پوچھنا یہ ہے کہ حقر کی تکلیف کوئی بیماری تو نہیں؟ یعنی آپ کو تکلیف ہوئی، دراصل آپ نے ایک احسان کیا تھا، بھلائی کی تھی، اس بھلائی کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، اس سے تکلیف ہوئی۔ اور ان کی حرص سے ہمیں کیا تکلیف ہے؟ وہ کتنی حرص کرتا ہے، کر لے، اس کا دل اس کے سینے میں ہے، ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، کتنی حرص کرتا ہے کر لے۔
اب یہ ہے کہ بھئی کچھ بندے ہوتے ہیں جن کے مزاج میں احسان شناسی ہوتی ہے، کچھ بندوں کے مزاج میں احسان ناشناسی ہوتی ہے، وہ پہچانتے ہی نہیں کہ اپنا کام نکل گیا، چلتے بنو بس ختم۔ تو اپنے کو کیا کرنے کا ہے؟ یہ دراصل جو تکلیف آپ کو ہوئی ہے، یہ تکلیف اپنی نظر میں اپنی وقت مقرر کرنے کی وجہ سے ہوئی۔ آپ سمجھتے تھے کہ میں شکریہ کا مستحق ہوں، اور اس نے شکریہ نہیں ادا کیا تو تکلیف ہوئی۔ اور اگر آپ نے اس لیے کر دی تھی بھلائی اس سے کہ اللہ خوش ہو جائے، تو اللہ رب العزت تو خوش ہو گیا آپ کے عمل سے کہ آپ نے ایک مومن کا کام بنا دیا تھا، اللہ خوش ہو گیا، اجر محقق ہو گیا آپ کے خلوص کی برکت سے۔ اب اگر وہ شخص دنیا میں ہمارا شکریہ نہیں ادا کرتا، اس کے اخلاق اپنے کو کیا کرنا ہے؟ ہم کیوں متاثر؟ تکلیف جو ہو رہی ہے وہ اپنا مقام متعین کرنے کی وجہ سے، اپنا کوئی مقام نہیں، بندے ہیں بس۔ کوئی عزت دے تو اس کا احسان ہے، اور کوئی اگر عزت نہ دے تو حقدار تو ہم اسی کے ہیں، تو تکلیف نہیں ہوتی پھر آدمی کو۔ فطری طور پر ہوتا تو ہے ایسا کہ بھائی آدمی ایسی بھی کیا بے رخی کہ اپنے محسن سے دو لفظ نہیں بول سکا کہ بھائی اللہ آپ کا بھلا کرے، بے روزگار تھا، وقت پہ عزت سے کما رہا ہوں، کھا رہا ہوں، بولنا تو چاہیے۔ احسان، محسن کا احسان نہ ماننا غیر شریفانہ حرکت ہے، لیکن آپ کی تو نہیں ہے، اس کی ہے، کیا پریشانی ہے اس کے ساتھ؟ اس کا عمل سے روزہ مجلس ہو کر تقریباً 6 ماہ ہو چکے ہیں، اب پھر کب ہوگی؟ یہ تو مودی صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کب اجازت دیں گے۔ مذہبی پابندیوں پر سرگرمیاں لگائے ہوئے ہیں، ہم نے تو ذی قعدہ طے کر دیا تھا کہ اب شوال کے بعد داخلے وخلے ہو جائیں گے تو ذی قعدہ میں ہم اس کو رکھیں گے، یہ اس مجلس میں طے ہو چکا تھا۔ انشاءاللہ دیکھتے غور کرتے ہیں کہ اب ذرا چونکہ آہستہ آہستہ اندر اندر سارے کام چل رہے ہیں، ورنہ تو حکومت کا حال یہ ہے کہ ہر نئی جمع ہونے کی جگہ پہ جمع ہو رہے ہیں، ہر نا کردنی کام کر رہے ہیں، کہیں ڈسٹینس ہے نہ کہیں ماسک ہے، کچھ نہیں کیا نہیں۔ بڑے بڑے شو روم کے باہر لکھا ہوا ہے نو ماسک نو انٹری، اور اندر نہ کسی کو بھی نہیں ہے، نہ شو روم والوں کو ہے نہ کسٹمر کو ہے، کسی کو بھی نہیں۔ سب چل رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ریالیاں نکل رہے ہیں، سمجھے نہیں؟ ریالیوں کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، ڈسٹینس نہیں ہے، بڑی بڑی بھیڑیں آ گئی ہیں دینی پروگراموں اور مسجدوں سے زیادہ۔ لیکن میں ابھی شولہ پور گیا تھا تو معلوم ہے کہ سب بڑی مسجدیں سب بند ہیں، ایسے گلی گلی میں کوئی کھول کے پڑھ لے رہا ہے، لیکن مسجدیں سب بند ہیں بڑی بڑی، اور اس میں ابھی تک اجازت نہیں۔ تو خدا جانے یہ کون سی آرگنائزیشن ہے، ہیلتھ آرگنائزیشن ورلڈ کی ہو یا یہ کہ اپنی نیشنل ہو، کیا ان کے دماغ ہیں اور کیا وہ سوچتے ہیں، خدا بہتر جانتا ہے کہ کیا سوچتے ہیں۔ ارے سب سے زیادہ ضرورت تو مصیبتوں میں خدا کی طرف جاؤ، اپنے اپنے عقیدے سے جس کو بھگوان سمجھتے ہو، گاڈ سمجھتے ہو، کیا سمجھتے، بہرحال اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ ہم اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے۔ جتنی مصیبت گھٹی ہے اب بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے بات سنی اور مصیبت کو کم کیا، ہمارا یقین تو یہی ہے بھائی۔ لیکن جب یہ پابندیاں ہوں تو ہم اس لیے بچتے ہیں کہ بھائی خواہ مخواہ کی مشکلات میں کیوں پڑیں، کیوں پھنسیں، اور بسا اوقات تو جو ہے نا خدا سے جتنے نہیں ڈرنے والے ہیں وہ ہمارے ایمان والے بھائی جو ہے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، ہر آلا سے ہر بلا سے ڈرنے والے، کیونکہ خدا سے نہیں ڈرتے اس لیے سب سے ڈرتے ہیں۔ ان لوگوں کو اتنی احتیاط ہے، اتنی احتیاط ہے کہ جا کے خود اپنے مسلمان بھائیوں کو پھنسانے کے لیے کم نہیں، یہ نہیں، مسلمانوں کی پھنسانے کے واسطے کم نہیں۔ اس واسطے ہم نے کہا کہ بھئی ابھی جو کر رہے ہیں اللہ کا اسی کا شکر ادا کرو کہ مجلس تو ہو جا رہی ہے، اس میں جمع تو ہو جا رہے ہیں۔ اپنا کیا ہو رہا ہے، اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس کے بیٹھنے سے کیا ہو رہا ہے، کتنے بیمار ہو رہے ہیں، کتنوں کی صحت خراب ہو رہی ہے، کچھ نہیں کیا نہیں، مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، سبزی منڈی میں کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر مذہب پہ پابندی۔ تو یہ تو ایک دجالی نظام کا حصہ ہے، ہم کیا کریں۔ اب مزاحمت کر سکتے ہیں، ہم اپنے یقین سے تو ڈرے ہوئے نہیں ہیں، اگر ہم مگر کھڑے ہوں تو ٹکراؤ ہوگا اور امن ختم ہوگا، امن ختم ہوگا تو پھر دین پر عمل کرنا اور بھی مشکل ہو جائے گا، دین پہ چلنا اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے انشاءاللہ طے کریں گے
اور فکر میں ہیں، اس کا کافی نفع محسوس کیا تھا ساتھیوں نے، اور وہ بہت لوگوں کی طرف سے یاد دہانی ہو رہی ہے، انشاءاللہ کریں گے۔ حضرت والا کی توجہ کی برکت سے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ معمولات کی ادائیگی کی توفیق ہوتی جائے، گاہے گاہے تہجد کی بھی توفیق ہے، ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے اور اللہ مزید فزید۔ لیکن گناہوں سے مکمل اجتناب نہیں ہو پا رہا ہے، بدنگاہی، بدگمانی، موبائل کا غلط استعمال، بھیجا غصہ وغیرہ۔ تو ابھی میں نے ایک کسی اور کی پرچی پڑھی تھی، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ صاحب 2 ہی مہینے ہوئے ہیں اور الحمدللہ قابو پا لیا ہے موبائل کے اوپر، تو اور 2 مہینے میں 2-3 گھنٹے کا استعمال ہے اور اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو بھائی اسی سے سبق حاصل کر لو، پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک ہمارا ساتھی کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بات یہ کہ ہم نے چاہا ہی نہیں ابھی تک کہ ہم کریں، جس دن چاہیں گے کر کے بتا دیں گے۔ آپ کسی سے کم نہیں، نفس کا مقابلہ کرنے میں آپ کسی سے کم نہیں، کر سکتے ہیں، برابر سب کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے ان لوگوں سے بھی زیادہ ہمت والے ہوں، یہ جو صاحب لکھ رہے ہیں ان سے بھی زیادہ ہمت والے ہوں گے اور اس سے بھی آگے نکل کے بتا سکتے ہیں۔ لیکن بھائی وہ اندر کے چھپے ہوئے جوہر باہر نکالو، اللہ نے اندر طاقتیں رکھی ہیں، ان طاقتوں کو نکالو، یوز کرو اور اس سے کام لو۔ بہرحال نیکیوں میں آگے بڑھنا مبارک ہے، لیکن گناہوں میں نہیں پیچھے ہٹ سکنا یہ بہت قابل فکر بات ہے، اس واسطے کہ بسا اوقات گناہ نیکی کے انوار سے محروم کر دیتے ہیں، اس وجہ سے اس کی طرف خصوصاً توجہ دو۔ بے جا غصہ، غصہ کیا ہے؟ غصہ سراسر نقصان ہے، اس دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ تنبہ ہونے پر استغفار کی بھی توفیق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، استغفار تو کرنا ہی کرنا ہے اپنے گناہوں پر اور اللہ سے امید عفو بھی رکھنی ہے، لیکن یہ کہ بھئی اگر اپنے کو درست کرنا ہے تو کیا یہی ہوتا رہے گا؟ دعا بھی فرمائیں، دعا ضرور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر کوشش کرنے والے کو کامیاب فرمائے۔ ان صاحب کا سوال ہے موبائل کا استعمال صحیح نہیں ہو پا رہا ہے، جس چیز کا صحیح استعمال نہیں ہوتا اس چیز کا استعمال ہی چھوڑ دو، اس کو استعمال ہی مت کرو۔ جب صحیح کرنا نہیں آتا تو لینا ہی کیوں چاہیے بھائی؟ مت لو، ایک چھوٹا سا اتنا مختصر سا فون آتا ہے، اس مختصر سے فون کو لے لو، سستا بھی بہت ہوتا ہے، اب تو 800-900 روپے میں بہت آرام سے ملا آپ کو رہا ہے، تو وہ والا بیچ دو اور ایک چھوٹا سا لے لو، باقی پیسے یا تو خیرات کر دو اپنی اصلاح کے مد میں، یا پھر جو ہے اسے اپنے بال بچوں کی ضرورتوں پہ صرف کر دو، یا گھر میں کوئی دوسری ضرورت کی کام کی چیز لے آؤ جس سے سب کو فائدہ ہو اور آرام ملے، ایسی چیز لا کے گھر میں رکھ دو، اور بس وہ چھوٹا سا اپنے جیب میں رکھو، وہ نہیں ستائے گا، وہ غریب بہت بھلا مانس ہے، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے اور کسی کو نہیں ستاتا، اس کو رکھو، ہاتھ لگانے کو بھی جی نہیں چاہے گا، لوگوں کے سامنے فون آئے تو بات کرنے کو بھی جی نہیں چاہے گا، سمجھے؟ تو بہت آسانی سے بچ جاؤ گے بھائی، کوئی مشکل کام نہیں، بہت آسان مسئلہ ہے، موبائل کا استعمال ہی مت کرو، قصہ ختم کرو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ میرے گھر میں میری والدہ کو اور میری اہلیہ سے ہر چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا ہوتا ہے، تھوڑا سلیقہ سکھا دو اس کو کہ بھائی جھگڑا نہ ہو ایسا، اور اس کی آسان ترتیب یہ ہے کہ اب والدہ کو تو سکھا نہیں سکتے آپ، بیوی اپنی ساتھی ہے، زندگی کی رفیق حیات ہے، اسے منا لو، کچھ جتن ہوتے ہیں جس سے اس کو خوش کر لو، اپنے اعتماد میں لے لو، اور پھر اس سے کہو کہ بھئی اماں جس عمر میں ہے، جس حال میں ہے، اس کو اپن درست نہیں کر سکتے، آپ سنی انسنی کر دو، آپ دل پہ مت لو، اہمیت مت دو، اگر کوئی وہ واقعی ہماری غلطی بتاتے ہیں تو ہمیں اصلاح کر لینی چاہیے اور شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے بتایا اماں، ہم اس کو صحیح کر لیتے ہیں، اب ایسی شکایت نہیں آنے دیں گے۔ اور اگر وہ ناحق کہتے ہیں ہم کو، یعنی تو ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، جو اللہ کی طرف عاجزی سے رجوع کرتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ کو پتہ ہے، آپ جھگڑا مت کرو، آپ بحث مت کرو، تکرار مت کرو۔ 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بھائی ساس بلا وجہ ہمیشہ جو ہے منہ چڑھا کے رہتی ہے اور ہمیشہ خفائی ہوتی رہتی ہے، اچھا کرو تو بھی اس کو خوشی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ایسے بھی ہیں، تو کیا کریں آپ یہ طے کر لو کہ صاحب ان سے شکریہ لینا ہی نہیں ہے ہم کو۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ بھئی اپنے شوہر کی خوشی کے لیے خدمت کرو، تو
کر دیا میں نے، شوہر خوش ہو رہے ہیں اور اللہ اجر دے رہا ہے۔ اب اگر یہ تعریف کرتے ہیں تو دنیا کی سب سے قیمتی ہیرا ہے وہ، کہ ساس بہو کی تعریف کر دی، وہ ہیرے اٹھا کے رکھ لو، زندگی بھر تسلی دیتے ہو اس سے۔ اور اگر وہ نہیں تعریف کرتی بلکہ شکایت ہی کرتی ہے، یہ تو دنیا کی ریت ہے، اس کا کام ہی شکایت کرنا ہے، بہو کا شکایت کرتی رہے گی، وہ بیٹی سے تقابل کرتی رہے گی اور بولتی رہے گی اس کو دیکھو کیسا کرتی، اس کو دیکھو کیسا کرتی، یہی بولتی رہے گی۔ ارے دنیا میں 1 کروڑ مثالیں ہیں، کسی کی دے دینا، اپنی بیٹی کی کیوں دیتی؟ اگر اپنی بیٹی ہی کی دیتی رہے گی مثال، اپنی بیٹی کی دے کے اس کو جلاتی رہے گی اور پریشان کرتی رہے گی، تو بھائی ساسوں کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے، بہوؤں کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے، نننوں کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے، بھاوجوں کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ سب لوگ اللہ کو مقصود بنا لیں، بھائی ہم اللہ کو چاہتے ہیں اور کسی کو نہیں چاہتے، کسی کی تعریف لے کے کیا کریں گے؟ 2 بول بولیں گے اچھے تو دل ہی تو خوش ہوگا، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ اور اگر اللہ ہماری عمل کو قبول کر لیں گے تو ہماری آخرت روشن ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی۔ تو ارادہ ہی مت کرو کہ یہ ساس ہماری تعریف کرے، یہ طے کر کے چلو کہ وہ شکایت ہی کرے گی چاہے کتنی بھی خدمت کرے۔ تو گر یہ ہے کہ 2 باتیں ذہن میں رکھو، واقعی غلطی بتاتی ہے تو میاں بیوی یہ طے کر لیں، یعنی بیٹا بہو دونوں یہ طے کر لیں، کیا کہا اماں اگر واقعی غلطی بتاتے ہیں ہم غلطی تسلیم کر کے اصلاح کر لیں گے، یہ تو ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہماری غلط بات کو بتایا ہے، توجہ دلائی ہے، ہم اس کو صحیح کر لیں گے، درست کر لیں گے۔ اور اگر ناحق ڈانٹتی ہیں، ناحق شکایت کرتی ہیں تو صبر کر لیں گے۔ بس سلیقہ آداب محبت کا یہ بتا دیتے ہیں ہم تم کو، دعائیں دل میں دینا، ظلم سہنا، بے زباں رہنا، دعائیں دل میں دینا، ظلم سہنا، بے زباں رہنا۔ اگر بہو بے زباں ہو جائے بس ٹھیک ہے، تو تھوڑی سی ہمت کر گئے انشاءاللہ تعالی، ہیں بڑے جب تک ہیں وہ بھی ایک نعمت ہے۔ جب ساس مر جائے گی احساس ہوگا کہ اس کے رہنے سے کتنی ہمت تھی، تسلی تھی، بعد میں احساس ہوگا، بعد میں پچھتانے کا کیا فائدہ ہے۔ ابھی تھوڑی قدر کر لو اور تھوڑی اس کو برداشت کر لو، برداشت کر لیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا يصبر على آذاهم، المؤمن الذی یخالط الناس ويصبر على آذاهم خیر من مؤمن الذی لا یخالط الناس ولا يصبر على آذاهم۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ مومن جو الگ تھلگ رہے، لوگوں سے نہ ملے اور لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت نہ کرے، اس سے وہ مومن بہتر ہے جو لوگوں کی صلاح اور خیر کے لیے ان کے درمیان میں رہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرے۔ تو جب عوام کے لیے حضور نے یہ فرمایا ہے تو اپنے ہی رشتہ داروں اور اپنے ہی بڑے بزرگوں کے لیے اگر یصبروا علی آذاہم پہ عمل کریں اور علیحدہ ہو جانے کے بجائے اسی کے ساتھ رہ کر تھوڑا صبر سے کام کر لینے کا ارادہ کریں تو کیا حرج ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر بیوی نہیں رہنا چاہ رہی تو شریعت کہتی ہے الگ رکھو بھائی، لیکن اس عورت کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہم یہ اپنے بڑوں کی وجہ سے جو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، اپنی عبادتوں کی کمی، اپنی ریاضتوں کی کمی کا کفارہ ہو جائے گا۔ برداشت کر لو، ہمیشہ تو نہیں رہے گی، ایک دن وہ آئے گی، چلے جائے گی دنیا سے، ہم ہی 2 آنسو بہا کے رخصت کر دیں گے، پھر یاد بھی کریں گے تو لوٹ کے نہیں آئے گی۔ اس لیے صبر کر لو، صبر کر لو، صبر کرنا بہت آسان ہے۔ اور یہ بتا رہے ہیں کہ میری ماں اہلیہ پر بہت الزامات لگاتی ہے اور بہت سخت نامناسب الفاظ سے خطاب کرتی ہے، تو پھر آپ ایسا انتظام کرو کہ جو میں نے بتایا یہ ہو سکتا ہے تو ایسا کرو، نہیں ہو سکتا ہے علیحدہ رہو۔ آپ کی ماں کی خدمت آپ پر ہے، اس کے ذمہ تو نہیں ہے، وہ کرے تو سعادت کی بات تھی، اور اگر وہ نہ کر سکے، بالخصوص آپ کو اعتراف ہے کہ والدہ زیادتیاں کر رہی ہے، ظلم کر رہی ہے، بدزبانی کر رہی ہے، تہمتیں لگا رہی ہے، تو اس کو ٹینشن میں رکھنے کے بجائے کہیں اور رکھو بھائی، اور اس ماں کی خود خدمت کرو، جتنی کر سکتے ہو اس کی خدمت کرو۔ لفظ اللہ کے نام کے ذکر کے ساتھ آنکھ سے آنسو آنے میں اس کو دعا کیا کرنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اگر آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں تو جو دعا کرنا ہے کر لو، جائز اور حلال دعا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ ہر انسان کو حلال و حرام کی تمیز آ جائے، اتنا علم ہو، اس سے مراد صرف کیا کھانا پینا کمانا اتنا ہی ہے یا اور کچھ؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ بھائی چونکہ ہر انسان کو عبادت کرنا ہے، سب سے پہلے تو ایمان لانا ہے، تو ایمانیات کا علم ہو جائے اس کو بقدر ضرورت، پھر بندگی کرنا ہے عبادات، تو جو عبادات کمپلسری ہیں جو کرنا ہی کرنا ہے اس کا بقدر ضرورت علم حاصل ہو جائے اس کو، پھر انسان کو اس دنیا میں رہنا ہے، کمانا ہے، اپنی روزی روٹی کی فکر کرنی ہے، تو اس کے بارے میں جتنا ضروری علم حلال و حرام کا ہونا چاہیے وہ آ جائے۔ اگر آپ زراعت کر رہے ہیں زراعت کے بقدر آ جائے کافی ہے، تجارت کا نہ آئے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ تجارت کر رہے ہیں آپ کو زراعت کا علم نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جو جتنا علم کی ضرورت ہے اپنے لائن سے اتنا علم حاصل کر لے، اور اگر پہلے ہی نہ کر لے تو بھی کوئی بات نہیں، جو بھی کاروبار یا کام کر رہے ہیں جو بات نہیں پیش آ جائے علماء سے اسی وقت پوچھ لو، اسی وقت اس کا علم حاصل ہو جائے گا۔ میں جب آپ کو جماعت کی نماز میں نہیں پاتا ہوں تو شیطان مجھے بہت بہکاتا ہے کہ تمہارے شیخ صاحب ہی جماعت سے نماز ادا نہیں کرتے۔ مجھے آپ سے جو الفت ہے اس کو بھی سمجھ سے آپ کو بھی مجھ سے ہے، شیطان بدگمان کر رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ سب کو تو نہیں بدگمان کر رہا ہے، آپ کو کر رہا ہے، تو آپ ہی مجھ سے پوچھ لیے ہوتے کہ اس کی وجہ کیا ہے تو آپ کی بدگمانی دور ہو جاتی، لیکن چونکہ آپ نے علانیہ سوال کیا ہے تو اب یہ سوال سب کا ہو گیا، تو اس وجہ سے اس کا جواب یہ ہے کہ مجھے بسا اوقات یہ 5 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد بھی تنفس شروع ہو جاتا ہے، پھر میں نماز نہیں پڑھ پاتا، تو اس وجہ سے مجھے جب جیسا موقع ہوتا ہے اس طرح پڑھتا ہوں، جب ہمت ہوتی ہے مسجد میں آ کے پڑھتا ہوں، جب نہیں محسوس کرتا تو وہیں پڑھ لیتا ہوں۔ کیا ایک ہی گناہ پر اصرار ہوتا ہو تو کیا پھر توبہ کرنے سے معاف ہو جائے گا؟ اصرار کے بعد بھی معاف ہوگا، اللہ تعالیٰ تو نہیں تھکتے معاف کرتے کرتے، تو معافی چاہیے، اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ اچھا، باحیا بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ باحیا بننے کے لیے اہل حیا کے واقعات پڑھیے، اس کی فضیلت کو پڑھیے، اور عملی طور پر حیا والی زندگی گزارنے کی کوشش کرنے سے آہستہ آہستہ وہ ہماری فطرت بنتی ہے، اپنی عادت ہے تو صحیح لیکن وہ نکھر کے آتی ہے۔ روزگار کے حصول کے لیے دعا کا طالب ہوں، دعا فرمائیے حق تعالی شانہ آسان اور حلال روزی کا غیب سے سامان فرما دے۔ کیا لڑکے میں نکاح سے پہلے اس کا روزگار دیکھنا ضروری ہے؟ ایسا تو کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر آپ خود اپنے کو نہیں پال پا رہا ہے تو ایک اور کو لا کر کے دونوں کیسے پالے گا؟ تو اس لیے دیکھنا پڑتا ہے، اسباب کے درجے میں دیکھنا پڑتا ہے۔ روزی رسا تو بے شک اللہ پاک ہے، لیکن اسباب کے درجے میں دیکھنا، ہاں اس میں غلو نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب اتنا کما رہا ہو تو دیں گے، یہ غلو نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ بھائی اپنا عزت سے کھا لے سکتے ہیں جو بھی ہے اللہ کا دیا ہوا، تب اتنا کافی ہے رشتہ کرنے کے واسطے۔ نامحرم پر اچانک اور پہلی نظر پڑ جانے کے بعد فوری ہٹا لیتا ہوں، پھر بھی دل میں ایک زہر سا محسوس ہوتا ہے۔ نہیں ہوتا، اس واسطے کہ جو نظر بے اختیار پڑی ہے اس کو اللہ نے معاف کر دیا ہے تو اس کا غلط اثر دل پر نہیں ہوتا۔ ہاں نظر ہی ہم نے ڈالی یا احتیاط نہیں برتی تو ہو سکتا ہے اس کا اثر محسوس ہو، لیکن اچانک کو تو معاف کر دیا حضور نے، اللہ تعالیٰ نے،
تو وہ بے اختیار پر تو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بھئی انسان ہے، جب ایک نظر اس کسی کی دیکھی ہے، وہ شکل تھوڑی دیر دل میں ستا سکتی ہے اس کے، تو اس کو نقصان نہیں کہتے، وہ فطرت ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شیطان بد نظری سے مجھے اپنے جال میں پھنسانا چاہتا ہے۔ تو شیطان تو سب کو ہی پھنسانا چاہتا ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، کوشش کرنا مسئلے کا حل ہے۔ حدیث میں ایسا آیا، کیا حدیث میں ایسا آیا ہے کہ تنہائی میں گناہ کرنے سے تمام نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں؟ کبھی کبھی مغلوب الشہوت ہو جاتا ہوں، اس کے نتیجے میں آنکھوں سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ بچنے کی کوشش ہمیشہ کرتا ہوں لیکن نفس و شیطان کے فریب میں ملوث ہو جاتا ہوں۔ بھئی یہی تو سب کا ہوتا ہے حال، لیکن یہ ہے کہ جو جتنی کوشش کرے گا شیطان کے مقابلے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش جاری رکھو۔ اور یہ حدیث تو کوئی میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے کہ ایسی کوئی بات حدیث میں آئی ہو۔ اصلاح کا طالب ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے کامیابی نصیب فرمائے۔ دعا ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کریں، لیکن اصل چیز کوشش ہے۔ ہمت مرداں مدد خدا، جتنی کوشش کرو گے اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ کیا حافظ ابن رجب حنبلی کی کتاب التخویف من النار والتعریف بحال دار البوار، جس کا ترجمہ تسہیل مفتی محمد امداد اللہ انور صاحب نے کی ہے، پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تحریر کو دیکھ کر تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اتنی گہری کتابیں پڑھیں، کیونکہ وہ تحریر اردو کی ہم کو پڑھی بھی نہیں جا رہی ہے، بڑی مشکل سے پڑھنا پڑ رہا ہے۔ تو آپ اتنی بڑی کتاب کیسے آسانی سے پڑھ لیں گے، چاہے اردو ہی میں کیوں نہ ہو؟ کیونکہ مباحث ہوتے ہیں ایسے مباحث جو عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے، تاکہ جہنم کا خوف ہو، گناہ چھوٹ جائیں۔ تو اس کے لیے چھوٹی چھوٹی آسان کتابیں علماء نے لکھی ہیں۔ حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری کی کتابیں پڑھیے، اس سے انشاءاللہ یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جنت کے حسین مناظر پڑھ سکتے ہیں کیا؟ پڑھ لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عام فہم کتاب ہے۔ اچھا صاحب، یہ انگلش والے ہیں۔ میرے دوست غیر مسلم بہت سے ہیں، وہ لوگ مجھے رمضان اور بقرعید کے موقع مبارکباد دیتے ہیں۔ انہیں عیدوں کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ بس ان کے لیے دعا ہدایت دے دیں ہر خوشی کے موقع کے اوپر ان کو۔ آپ کہیں گے مبارک، تو مبارک برکت تو ہے ہی نہیں، کفر کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں نہیں، ایسے ہوتا ہے۔ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر سکتے، اگر کوئی وہ ان کا تہوار مذہبی قسم کا نہ ہو، اور وہ تہوار جیسے ہمارے ہاں عیدین وغیرہ ہوتے ہیں، اس اعتبار سے کچھ کھانے پینے خوشی کا ہو، انہیں کوئی ہدیہ دے دو، کوئی یہ کر دو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو چیز مذہب سے تعلق رکھتی ہے، جیسے اب یہ گنیش کا موقع ہے، تو اس موقع پر تو سراسر شرک کرنا، یہی ان کی عید ہے، تو اس شرک کی تو ہم تائید نہیں کر سکتے، تقویت نہیں کر سکتے۔ شادی سے قبل لڑکا لڑکی اکثر جنسی تعلیم کے لیے فحش ویڈیوز دیکھتے ہیں، کیا انہیں اسلامی تعلیمات دینے کے لیے دلہا کیسا ہو، دلہن کیسی ہو، 1 ماہ کا ایک کورس بنا کر میاں بیوی کے حقوق و مسائل کا علم دیا جا سکتا ہے؟ دینا چاہیے۔ نوجوانوں کے لیے جو پروگرام بنائے جائیں، ان پروگراموں میں یہ بھی چیز ہونی چاہیے، پر اس کے اندر اس کے بھی کوئی حدود ہیں، ان حدود و قیود کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے۔ پھر جس کو بالکل اب نکاح ہی کرنا ہے، تو اگر وہ اس کی بھی کچھ پردے کی باتیں شرعی طور پر نہیں جانتا اور جاننا چاہتا ہے، تو وہ تنہائی میں علماء سے مل کر کے سمجھ لے اور جان لے، اس میں حیا کی کوئی بات نہیں۔ آج ہی سبق میں پڑھا رہا تھا کہ علم میں حیا نہیں ہے،
اور اکابر محدثین فرماتے ہیں کہ علم میں حیا کرنے والا علم نہیں حاصل کر سکتا۔ سود کی برائی پر مجھے نصیحت فرمائیں تاکہ دل میں سود سے بچنے کی فکر ہو۔ بعض دفعہ سود لیتا ہوں، میں سود سے پورا بچنا چاہتا ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ سود تو اتنی برائی ہے بھائی، مشہور آیتیں حدیثیں ہیں۔ جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ نہیں چھوڑو گے تو اللہ کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ سے جنگ کرنے کے لیے، اب اس سے بڑی کیا مذمت ہوگی؟ اس وجہ سے کیا ہمت ہے کہ اللہ سے جنگ کریں؟ اس وجہ سے بھائی کبھی کبھی بھی کیوں کرتے ہیں یہ کام، ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے نفس کو مضبوط کرنا چاہیے تکلیفیں اٹھانے پر۔ عادت پڑ جاتی ہے، مل رہا کچھ وہاں مل رہا تو فوراً لے لیا جا کے قرضہ، یہ ہو جانا چاہیے۔ ہر انسان کو حلال و حرام کی تمیز ہو جائے، یہ تو بتا دیا میں نے۔ حافظ قرآن ہوں، دنیاوی کاروبار، امامت اور دینی خدمات کی بھی مشغولی ہے، مگر قرآن پاک کی تلاوت چاہ کر بھی بالکل نہیں ہو پا رہی۔ 5 سال سے ایسے ہی ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک میں سخت محنت کرنے پر تراویح پڑھاتا ہوں، بڑی کوشش کرنے پر بھی اکثر بد نظری ہوتی ہے۔ کثرت سے تلاوت اور بد نظری سے بچنے کے لیے نصیحت فرمائیں۔ شوق بہت زیادہ ہے مگر عمل کی توفیق نہیں۔ یہی شوق کسی دن عمل پہ ڈالے گا، مگر وہ شوق کبھی شوق ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ محض خیال ہوتا ہے۔ خیال کو ارادہ بنائیے، پھر عزم بنائیے اور پھر اس سے کام لیجیے، انشاءاللہ ہوگا۔ جب اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ حافظ قرآن ہیں، رمضان میں مشکل سے تراویح سناتے ہیں، تو کیوں نہ آسانی سے سال بھر پڑھتے رہیں۔ جب سال بھر پڑھتے رہیں گے تو آسانی سے رمضان شریف میں آپ کو تراویح سنانے کا بھی سہولت ہو جائے گی، اور قرآن مجید کو رکھ چھوڑنے کے جرم سے حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے چاہنے والے کو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا اور اللہ تعالیٰ اس میں نفع فرمائے گا۔ اب اس کے بعد تو جو لوگ ابھی آئے ہوئے ہیں آرام کرنا چاہیں گے تو کچھ آرام کر لیں، ماباقی لوگ انفرادی طور پر اعمال کریں۔ انفرادی اعمال کا مطلب باتیں کرنا نہیں، اعمال سے مراد اچھے اعمال ہیں۔ اس وقت میں تلاوت کرو، ذکر کرو، کوئی دینی کتاب ساتھ میں ہے تو اس کا مطالعہ کرو، کوئی عالم مل جائیں تو ان عالم کے ساتھ اپنی نماز درست کرنا، اور کوئی احکام و مسائل ہے تو اس کو سیکھ لینا، جان لینا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ باقی یہ کہ آپس میں باتیں نہیں کریں، خیر خیریت تو پوچھ لینا چاہیے۔ مہینے میں ایک دفعہ جمع ہوتے ہیں مختلف علاقوں سے، تو ایک دوسرے سے خیر خیریت پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ زیادہ ٹائم نہ لگائیں، زیادہ ٹائم تلاوت میں لگائیں، کیونکہ بزرگوں نے فرمایا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کی مجلس میں بیٹھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کے کلام پڑھیں۔ سنتا ہے اللہ تعالیٰ، بندہ قرآن پڑھتا ہے، اللہ بہت دھیان سے سنتا ہے بندے کے قرآن پڑھنے کو، اس لیے اس کی تلاوت یا پھر ذکر اللہ، درود شریف کی کثرت، کیونکہ دن آج کا پورا ہمارا عبادتوں میں گزرنا چاہیے اور اللہ کی یاد میں گزرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی فکر میں گزرنا چاہیے، اس کی تلاش میں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے 40 نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی فرمائی، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تلاش میں بے چین رہے۔ اللہ کو پاتے کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چل کے، ان کے طریقے کو اپنا کے اللہ کو پاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ سے یہی جو ہے امید رکھنی چاہیے اور اس کے ذکر میں مشغول رہیں۔ یہ مجلسیں تو دعا آخر میں ہوتی ہے، آخری مجلس میں، اس وقت مجلس برخاست کرنے کی دعا کر لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ کچھ لوگ مصافحہ کر لینا چاہتے ہیں۔